بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ پاک کے نام سے شروع جو نہایت مہربان اور رحم فرمانے والا ہے۔ ایک شخص حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوا، عرض کرنے لگا، یا حضرت مجھے بتایا جائے وہ کون سے گناہ ہیں جن کے کرنے سے انسان کی کوئی بھی عبادت قبول نہیں ہوتی۔ یہ سن کر حضرت امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، اے بندہ خدا، پہلا آدمی جو سود کھاتا ہے اس کی کوئی عبادت قبول نہیں ہوتی، اور دوسرا شخص شرک کرنے والا، اس کی کوئی عبادت قبول نہیں ہوتی، اور تیسرا وہ شخص ہے جو والدین کو تکلیف پہنچاتا ہے، اس بندے کی بھی کوئی عبادت قبول نہیں ہوتی، اور چوتھی ایسی عورت جو اس حال میں رات گزارے کہ اس کا شوہر اس پر ناراض ہو، خفا ہو۔ فرمایا، ایسی عورت کی بھی کوئی بھی عبادت قبول نہیں ہوتی اس وقت تک جب تک وہ توبہ نہ کر لے۔ اور پانچواں گناہ غیبت ہے۔ فرمایا، غیبت کرنے کی بھی کوئی عبادت قبول نہیں ہوتی، اور کوئی بھی نماز اور روزہ قبول نہیں ہوتا۔ ہر گناہ کے پیچھے شیطان نہیں ہوتا بلکہ ہمارا نفس بھی ہوتا ہے۔ روزہ داروں کے لیے جنت کا خصوصی دروازہ۔ حضرت سہل بن سعد رضی اللہ عنہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد نقل کرتے ہیں کہ جنت کے 8 دروازے ہیں، ان میں ایک دروازے کا نام ریان ہے، جس میں صرف روزہ دار داخل ہوں گے۔ ایک بار موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے پوچھا کہ یا اللہ، جتنا میں آپ کے قریب ہوں، آپ سے بات کر سکتا ہوں، اتنا کوئی اور قریب ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے موسیٰ، آخری وقت میں ایک امتی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہوگی، اور اس امت کو ایک مہینہ ایسا ملے گا جس میں وہ خشک ہونٹوں، پیاسی زبان، سوکھی ہوئی آنکھیں، بھوکے پیٹ جب افطار کرنے بیٹھے گی تب میں ان کے بہت قریب ہوں گا۔ اے موسیٰ، تمہارے اور میرے درمیان 70 پردوں کا فاصلہ ہے، لیکن افطار کے وقت اس امت اور میرے درمیان ایک پردے کا بھی فاصلہ نہیں ہوگا، اور جو دعا وہ مانگیں گے اسے قبول کرنا میری ذمہ داری ہوگی۔ سبحان اللہ۔ پھر فرمایا، اگر میرے بندوں کو معلوم ہوتا کہ رمضان کیا ہے تو سب تمنا کرتے کہ کاش پورا سال رمضان ہی ہو۔ حضرت عبداللہ بن عباس سے روایت ہے کہ انہوں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ارشاد فرماتے ہوئے سنا، جنت کو رمضان المبارک کے لیے خوشبوؤں کی دھونی دی جاتی ہے، اور شروع سال سے آخر تک آراستہ کیا جاتا ہے، اور جبرائیل امین کو حکم ہوتا ہے کہ سرکش شیاطین کو قید کر کے گلے میں توق ڈال کر دریا میں پھینک دو، تاکہ امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے روزوں کو خراب نہ کرے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے ایک دن کا روزہ اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے رکھا، اللہ پاک اس بندے کو جہنم سے اتنا دور کر دے گا جتنا کہ ایک کوا جو اپنے بچپن سے اڑنا شروع کرے یہاں تک کہ بوڑھا ہو کر مر جائے۔